اگر آپ لوگ کسی بھی لا علاج اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، کسی بھی ایسے مرض میں آپ لوگ مبتلا ہے جس سے آپ کو شفا نہیں مل رہی، تو آپ لوگوں نے ان نبوی طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر قسم کا لا علاج مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عباس خٹک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباس خٹک آفیشل۔ پیارے بھائیو اور دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 طریقے آپ لوگوں کو بتاؤں گا جس سے آپ کو ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کے لا علاج مرض سے آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں، وہ وظیفہ بھی آپ لوگوں نے روزانہ کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، آپ لوگوں نے ہر قسم کا علاج کیا ہے، آپ علاج کرتے کرتے تک چکے ہیں لیکن آپ لوگوں کو اس سے شفا نہیں مل رہی، آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ارشاد فرمائے ہیں وہ یقینی طور پر فائدہ مند ہوں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے جو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان طریقوں پر عمل کرتے ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر مرض سے، ہر بیماری سے شفا نصیب ہوگی۔ پیارے بھائیو اور دوستو، طریقے بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی عاجزانہ گزارش ہے، ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجیے، جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ان نعمت کا جتنا بھی انسان شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ان نعمت کا احساس نہیں ہوتا تو آپ لوگ کسی قریبی ہسپتال میں جا کر وہاں پر پڑے ہوئے مریضوں کے چیخ اور پکار سنیں تو بے ساختہ آپ لوگوں کے زبان پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے کلمات نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ اے اللہ، آپ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں صحت کی نعمت سے نوازا۔ پیارے بھائیو اور دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اسی طرح بیماری اور مرض بھی اگر کسی انسان کو لگ جائے تو بھی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے، نافرمانیاں ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے، تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے پر بیماریاں اور امراض لاتے ہیں، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو، نافرمانیوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اگر انسان صحت مند ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اگر کسی بیماری میں، کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ وہ اس انسان کے لیے گناہوں اور نافرمانیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے نجات پانے کے لیے 2 طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ صدقہ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ دیا کرو اور صدقہ کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کراؤ۔ صدقہ سے بیماروں کا علاج بھی ہوتا ہے اور دوسرا یہ ثواب بھی ہے، اجر و ثواب کا بھی باعث ہے۔ تو صدقہ دینے کے 2 فائدے ہیں، ایک انسان بیماریوں سے بھی اسے نجات مل جاتی ہے، بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، دوسرا یہ انسان کے لیے جو ہے اجر و ثواب کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ تو پہلا طریقہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی طاقت سے زیادہ دے، بلکہ جتنا انسان
انسان کی طاقت ہو، اگر روزانہ دے سکتا ہے تو روزانہ صدقہ دے، ہفتے میں دے یا مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور جتنا اس سے ہو سکے صدقہ دیا کرے، انشاءاللہ یہ اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا اور بیماریوں سے بھی آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔ دوسرا طریقہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ اجوا کھجور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان صبح نہار اجوا کھجور، جو مدینہ کے اجوا کھجور ہے، وہ 7 دانے کا لیتا ہے تو اس دن اس پر نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا، یعنی وہ ہر قسم کی بیماری سے مرض سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس سے نجات مل جائے گی۔ تو یہ 2 طریقے جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کا مرض بیماری جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مبارک نام پڑھ لینا ہے، یا سلام جل جلالہ، یا سلام جل جلالہ۔ اسے آپ لوگوں نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لینا ہے۔ یا سلام کا معنی سلامتی، یعنی سلامتی دینے والی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس مبارک نام کو کثرت سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، آپ لوگوں کو دن میں جتنا وقت ملے اسے کثرت سے پڑھتے رہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے ان بیماریوں سے، ان امراض سے شفا عطا فرما، ہر قسم کی لا علاج بیماریوں سے مجھے سلامتی عطا فرما۔ پیارے بھائی اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔